اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دو جماعتیں بنائی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی مخالف جماعت ہے جو ابلیس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ایک وہ جماعت ہے جس کو کہتے ہیں حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ ایک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے جس کو قرآن پاک میں کہا گیا حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کا تذکرہ کیسے کیا ہے؟ اس سے یہ بھی ہمارے سامنے آئے گی بات کہ جنت جانے کی 4 شرطیں ہیں۔ جو انسان جنت کا طلبگار ہے، جنت جانے کے لیے خواہش مند ہے، جو جنت کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے، جیسے صحابہ کرام کو جنت کا ٹکٹ ملے، وہ ان 4 شرائط پر پورے اترے تو ان کو جنت کا ٹکٹ دیے گئے۔ یعنی آپ بھی جنت کا ٹکٹ لے سکتے ہیں، ان شرائط پر پورے اترنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو صحابہ ان شرائط پر پورے اترتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کے ٹکٹ عطا فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جو پیروکار ہیں، جو شیطان کی جماعت کے تابعدار ہیں، شیطان کی، ابلیس کی جماعت کے تابعدار، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یہ وہی انسان ہے جو خسارے میں ہے جو ابلیس کی جماعت کے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی جماعت ہی خسارے میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ کی جماعت یہی غالب رہنے والی، یہ کامیاب جماعت ہے۔ هم المفلحون، کامیابی میں یہی جماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں اپنی جماعت میں آنے والے لوگوں کی۔ جو اللہ کی جماعت میں آئے وہ 4 شرطیں پوری کرتے ہیں۔ جنت میں جانے والے لوگ ان 4 شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صرف ایمان نہیں لائے، اس کے بعد عمل بھی نیک کیے، کام بھی وہ کیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ صرف ایمان لانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، صرف ایمان لانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہیں تم اس گھمنڈ میں نہ رہ جانا کہ ایمان لے آئے اور بس تم بخشے جاؤ گے۔ فرمایا نہ، ہم تجھے آزماتے رہیں گے جس طرح ہم نے تم سے پہلی قوموں کو آزمایا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جیسے کہ ایک استاد 1 سال بچے کو پڑھانے کے بعد پھر وہ بچے کی کامیابی چیک کرنے کے لیے پھر آخر میں وہ اس سے امتحان لیتا ہے۔ جب امتحان میں پاس ہو جائے تو پھر بچے کو بڑا مقام دے دیا جاتا ہے۔ مطلب 9ویں کلاس میں اگر امتحان دیا ہے تو پھر کامیاب ہونے کے بعد 10ویں کلاس میں چلا جائے گا، 10ویں کا امتحان دینے کے بعد 11ویں میں چلا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ جب بندہ صرف ایمان لے کے آیا، پھر بلال پر کوڑے برسے، پھر بلال کو آگ میں جلایا گیا، پھر حضرت بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ جب دیکھا کہ یہ بلال بالکل پکے ہیں، آزمائش میں پاس ہو چکے ہیں، پھر نبی پاک کو حکم ہوا کہ اس بلال کو خرید لیجیے۔ پھر اس بلال کو خریدا گیا۔ پھر بلال، وہی بلال جو ایک عام تھے، جو غلام تھے، اب وہی بلال جب مدینے کی ریاست بنی، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی حکومت آئی، وہی بلال وزیر خوراک بنے۔ حضرت عمر کے دور میں مصر میں مسلمانوں کے اس خطے میں حضرت بلال گورنر بنے۔ وہی بلال جو بکریاں چرایا کرتے تھے، جن کو غلام کہا کرتے تھے، جن کو عقل کا موٹا کہا کرتے تھے، اب وہ ایسا بریک بین ہے کہ اب وہ مسلمانوں کے فیصلے کرتا ہے اور مسلمانوں کو کامیاب کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان لانے کے بعد دوسری شرط ہے عمل صالح کرنا، عمل نیک کرنا۔ اب اگر کوئی انسان صرف نیک اعمال ہی کرتا رہے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، اور وہی انسان تہجد پڑھتا رہے،
یہ تو ہے نیک اعمال، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، اندر بیٹھا ہے، بند کمرے میں ہے، لیکن کیا یہی کافی ہے؟ نہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کافی نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر وہ لوگوں کو حق کی تلقین کرے۔ اگر صرف تنہا ہی عبادت کر رہا ہے، اس کی اولاد شرابیں پی رہی ہے، اس کی اولاد وہ ناجائز کام کر رہی ہے، اس کی اولاد 2 نمبری میں پڑ گئی ہے، لوگوں کو ذلیل کر رہی ہے، خوار کر رہی ہے، اور یہ حاجی صاحب ماشاءاللہ نمازی صاحب یہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ایسے نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری، جس طرح حضور علیہ السلام نے مثال دی ایک کشتی والوں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کشتی 2 منزلہ تھی، اس میں لوگ آ کے بیٹھے، اور پھر اوپر والی منزل پہ پانی کا بندوبست تھا، نیچے والی جو منزل کے لوگ تھے، کشتی چل رہی ہے، نیچے والی منزل کے لوگ اوپر جاتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھ کے اوپر پانی پیتے ہیں۔ پھر نیچے والوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار اوپر جو پانی لینے جاتے ہیں اتنی دور، تو ہمارے پاؤں میں پانی ہے، کیوں نہ ہم یہاں سے پانی نکال لیں۔ اب وہ پھٹے اکھیڑ رہے ہیں، پھٹے اکھیڑ رہے ہیں نیچے سے، اب اوپر والے دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو منع نہیں کریں گے تو پھر کیا؟ اگر یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، خود ہی ذلیل ہوں گے نا، خود ہی گریں گے نا، یہ خود ہی تباہ ہوں گے نا، لیکن نہیں، اگر اوپر والے منع نہ کریں تو کیا ہوگا؟ سبھی ڈوب جائیں گے۔ اگر وہ منع کریں تو سبھی بچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر برائی ہو رہی ہے آپ کے بچوں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ اگر منع نہیں کرتے، آپ برائی سے منع نہیں کرتے، نیکی کی دعوت نہیں دیتے، تو پھر ایک نہیں ڈوبے گا، پھر سبھی ڈوبیں گے۔ جیسے وہ 12,000 لوگوں کی بستی وہ بندر اور خنزیر بن گئی تھی، اصحاب سبت والے، داؤد علیہ السلام کے امتی، جن کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن وہ لوگ پکڑ رہے تھے، اور ساتھ جو گونگے شیطان تھے وہ چپ کر کے بیٹھے تھے۔ اس طرح اگر کوئی منع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنے والے، اور پھر حق کی تلقین جب کی جاتی ہے تو پھر اللہ کا پیغمبر بھی ہو اس کو بھی لوگ پتھر مارتے ہیں، اللہ کا محبوب بھی ہو جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دے، جس کے پاس اتنی طاقت ہو کٹے ہوئے بازوؤں کو اپنے لواب دہن سے جوڑ دے، جس کے پاس اتنی طاقت ہو کسی کی آنکھ نکل جائے تو لواب دہن لگائے اور آنکھ واپس موڑ دے، اس آنکھ میں نور دوسری آنکھ سے بھی زیادہ آ جاتا ہے، جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ کنویں کا پانی کڑوا ہو اور لواب دہن بیچ ڈالے تو کنویں کا پانی اوپر بھی آ جائے اور میٹھا بھی ہو جائے، جس میں اتنی طاقت ہو کہ کھانا کم ہو جائے اور آٹے کی پرات میں وہ اپنی لواب دہن کو ڈالے، اس کی اتنی برکت ہو جائے کہ ہزاروں کا لشکر کھانا کھا جائے اور پھر آٹا ختم ہونے کا نام نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے کون کون سے میں کرشمے آپ کو گنواؤں، جن کی اتنی طاقت ہو ان کو بھی لوگ پتھر مارتے ہیں۔ یہ حق کی تلقین اگر کی جائے لوگ دشمنیاں کرتے ہیں، حق کی تلقین کی جائے تو وہ لوگ جو صرف گونگے شیطان بنتے ہیں پھر وہ لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، جو خود جن کا 2 نمبر دھندا چل رہا ہوتا ہے، جو 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو خود چرسے اور شرابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، جو کالجیں یونیورسٹیز میں کے اندر جو 2 نمبر کام کروا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان اللہ والوں کے مخالف بن جاتے ہیں، پھر ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، جو ایمبولینس کے اندر نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، جو ایمبولینس کے اندر 2 نمبر دھندے کرتے ہیں، دکھلاوا کچھ اور کام کچھ اور، جو ایسا کرتے ہیں پھر وہ لوگ ان لوگوں کے دشمن بنتے ہیں جو لوگ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، جو ایک شرط پر پورا اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جب انسان حق کی آواز بلند کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد آپ نے آخری کام کیا کرنا ہے؟ پھر صبر کرنا ہے۔ 4 شرطیں جب آپ نے پوری کی
تو وما یلقاہا الا الصابرون، پھر ان کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں، جنت ٹھکانہ ہی ان کا ہے جو صبر کرنے والے ہیں، فالصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہوں گے، جو آخری سیڑھی پر بھی پورے اتریں گے، آخری شرط پر بھی پورے اتریں گے، پھر ان کو کہا جائے گا باقی کی نیکیوں کا اجر گنتی کے حساب سے ہوگا، اے صبر کرنے والو تمہارا اجر اللہ بے حساب عطا فرما دے۔